مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے جو خداوند ہر روز ہمیں کلام دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں زندگی میں تازگی دیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا پچھلے کلام میں کہ خدا نے کہا تھا کہ وہ کوئی بھی ہتھیار جو ہمارے خلاف بنایا جائے گا وہ کام نہیں کرے گا، مطلب جو بھی دشمن کی چال ہوگی یا لوگ زبان سے بولیں گے وہ بھی زبان ہمارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ خداوند ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے کیا کرتا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے خدا کے پاک کلام پر توجہ کرنی ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 91 اور اس کی 16 آیات میں ہے، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں امید دلاتے ہیں کہ وہی ہمیں زندگی دے گا، وہی ہماری آس ہے، وہی ہماری امید ہے، وہی زندہ خداوند واحد نجات ہے جہاں سے ہمیں نجات ملے گی، اور کہیں سے زندگی نہیں ملے گی اور کہیں سے نجات نہیں ملے گی۔ جس طرح زبور 145 کی 14 میں کہ خداوند گرے ہوں کو سنبھالتا اور جھکے ہوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں، اور وہ وعدوں کا سچا خداوند خدا ہے، نہ وہ ہمیں کبھی چھوڑتے ہیں اور نہ کبھی دستبردار ہوتے۔ جس طرح ہم زبور 92 میں اور اس کی 14-15 میں دیکھیں کہ وہ بڑھاپے میں بھی انہوں نے کہا وہ برمند ہوں گے، وہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو وہ تر و تازہ رہیں گے، سرسبز رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ خدا راست ہے، وہ ہماری چٹان ہے، وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ واقعی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے۔ اگر جو خدا کے پاک راہ پہ نہیں چلتے، خدا کے کلام کو نہیں سنتے، اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹھریوں کو جاتا ہے، وہاں جہاں بہت سارے مردے پڑے ہیں۔ تو ہمیں کلام ہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح خدا کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح امثال 8:36 میں دیکھیں، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے وہ اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں، جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ نہیں قبول کرتے۔ خداوند کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اور وہ موت سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں خدا کے حکموں کو نہیں مان رہا آج تک، یا خدا کو اپنی نجات نہیں سمجھ رہا، اسے قبول نہیں کر رہا، تو خدا کہتا ہے کہ وہ موت کو قبول کرتے ہیں، وہ موت کو عزیز رکھتے نہ کہ مجھ کو، کیونکہ خدا تو ہمارے بہت نزدیک ہے۔ ہم نے تو صرف خدا کو مانگنا ہے۔ جس طرح امثال 8 باب اس کی 32-35 میں، اس لیے اے بیٹے میری سن، کیونکہ مبارک ہے وہ جو میری راہ پہ چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے۔ خدا ہمیں مبارک کہتا ہے جو خدا کے حکموں کو مانتا ہے، جو خدا کی پاک مرضی پہ چلتا ہے، تو خداوند کی مبارک بات ہمارے لیے ہے۔ اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے کلام کو لے لینا ہے۔ روز ہم ایک ہی بات سیکھتے ہیں کہ خدا کے سارے ہتھیاروں کو، اختیاروں کو لے لینا ہے۔ ہم نے نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، صرف میری اور آپ کی نظریں خدا کی طرف لگی رہنی چاہیے، اور دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک ٹیسٹ منی بتاتی ہوں۔ جمعے کو ہماری ایک بہن ہے، ہماری بہن میلڈا، وہ اس کی ہول سرجری تھی، چھوٹی سی سرجری تھی جو ڈے سرجری میں ہونا تھا، اور خدا کی مرضی کے ساتھ میں ہی اس کے ساتھ گئی، اور ہم گاڑی میں ایک گیت سن رہے تھے جو سجدوں کا گیت ہے۔ اس میں لکھا تھا، اس میں آ رہا تھا کہ میں نہیں مروں گا اور میں جیتا رہوں گا، اور میں اسے کہہ رہی تھی اپنی بہن کو کہ یہ آپ کے لیے کلام ہے، اسے ریسیو کریں۔ انہوں نے ریسیو کیا، اور ہم مطلب ڈے سرجری تھی تو ہم ان کو چھوڑ کے جب انہوں نے تھیٹر میں جانا تھا، ہم لوگ گھر آ گئے۔ ان کے شوہر، ہمارے بھائی اور میں اور ان کا بیٹا وہیں ویٹ کر رہا تھا۔ تو گھنٹے کے بعد میں نے پھر بھائی کو
فون کیا، میں نے پوچھا کہ کیا پروسیجر ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا صرف 2-3 گھنٹے کے بعد آ کے لے جانا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے 5 منٹ کے بعد تو مجھے بلا لیا اور میں آ گیا۔ اور مطلب اتنی وہ سیریس ہو گئی کہ انہیں آئی سی یو میں لے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو وینٹیلیٹر پر رکھ دیا، مطلب لائف مشین پہ رکھ دیا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ میں بھی چلی گئی ہاسپٹل، اور پھر بس جا کے ہم لوگ دعا ہی کرتے رہے اور کچھ نہیں کیا، دعا روٹی بھی توڑی وہاں بیٹھ کے، اور انہیں پانی جو تھا، ہماری لیڈیز میٹنگ بھی تھی، ہم سب لیڈیز میٹنگ تھی تو آن لائن میٹنگ ہو رہی تھی، سب نے دعا کی، سب گھٹنوں کے بل چلے گئے اور سب بھی دعا کر رہے تھے جہاں جہاں نیوز جا رہی تھی۔ تو خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ اسی دن مطلب 2-3 گھنٹے کے بعد انہیں ہوش آ گیا اور ان کی جو مشین تھی وہ اتار دی گئی۔ ہالےلویا۔ اس طرح دیکھیں، شیطان کہیں سے بھی آتا ہے، وہ مارنے آتا ہے، پھاڑنے آتا ہے، تو خدا کا شکر کرتے ہیں۔ وہ تو حملے میں آ گئی تھی، لیکن ان کے ساتھ سب دعا میں کھڑے تھے۔ یہاں مجھے یاد آیا کہ میرا جو بڑا بھائی، جسے 5-6 سال ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ صرف نارمل اپنے چیک اپ کے لیے گیا تھا ہاسپٹل، جیسے چیک اپ تھا، اور خود گیا اور سارے کام کر کے گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کی وہاں ڈیتھ ہو گئی۔ کس طرح حملہ کیا گیا اور ایک دم میرا بھائی مر گیا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا، ہم سب دعاؤں میں بیٹھتے۔ جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو دعائیں جو ہوتی ہیں خدا کی حضوری میں باخور کی مانند قبول ہو جاتی ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا جو ایک ایسا راستہ ہے، ایک ایسا رابطہ ہے جو خدا کے ارادوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت، جس طرح افسیوں 6:13-17 میں، کہ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیاروں کو کیا کرنا ہے؟ باندھ لینا ہے، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے کمر کس کر اور راست بازی کا پکڑ لگا کر، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ یہ جوتے وہ ہیں جو چلتے پھرتے خدا کی خوشخبری دینی ہے، خدا کی منادی کرنی ہے۔ یہ وہ اختیار وہ ہیں جو ہمیں دشمن سے کیا کرتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں۔ جس طرح سپاہی جب جاتا ہے تو وہ سارے ہتھیاروں سے پہنا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، تو وہ پولیس والے دیکھتے ہیں تو وہ انہوں نے سینے پر ایک لوہے کی وہ بنائی ہوتی ہے تاکہ ان پر جو گولی لگے تو کام نہ کرے، اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کلام کے جو ہتھیار دیے گئے ہیں، جو اختیار دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو پہننا ہے، جس سے ہم کیا کریں؟ شریر کے سارے تیروں سے جو وہ ہم پہ چلاتا ہے بچائے جائیں، اور نجات کا خول اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لینا ہے، تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ ہر وقت دعا میں، ہر طرح سے روح میں دعا اور منتیں کرتے رہیں۔ اس غرض سے جاگنا ہے ہمیں، اور تاکہ خدا کی حضوری سے دعا کریں۔ ہمیں صرف دعا میں رہنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں لکھا، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں۔ ہمیں کسی چیز پہ فخر نہیں کرنا، ہمیں صرف خدا پہ فخر کرنا ہے، اور خدا کی اس نجات پہ فخر کرنا ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے دی ہے۔ اور وہی نجات جو خدا نے ہمیں دیا وہ ایک صلیب ہے، اور خدا نے کہا کہ وہ صلیب مجھے اور آپ کو ہر روز اٹھانی ہے، اور اسی طرح ہمیں خدا میں چلنا ہے۔ ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں جو بھی ہوں گی، خدا نے کہا ہے آج کے زندہ کلام کے مطابق کہ وہ کیا کریں گے؟ ہمیں چھڑائیں گے۔ جس طرح ہم نے اپنی سسٹر میلڈا کی ٹیسٹ منی سنی کہ کس طرح شیطان نے ان پر حملہ کیا، لیکن دعاؤں سے وہ بچائی گئیں، خدا نے انہیں چھڑایا، نجات دی، اور آج وہ خدا کا شکر ہے۔ کل وہ اس وقت سرجری کے لیے تیاری ہو رہی تھی اور اتنی سیریس ہو گئی، اور خدا کا شکر ہے کہ آج وہ آئی سی یو میں اپنی چہر پہ بیٹھی ہیں۔ ہالےلویا۔ ہمیں کلام کو لینا ہے، اور جب ہم خدا کے زندہ کلام کو لیں گے تو خداوند کا زندہ کلام ہمیں کیا کرے گا؟ رہائی بخشے گا، نجات بخشے گا۔ کہیں سے بھی نجات نہیں آنی، کہیں سے بھی کچھ نہیں ہونا۔ زندگی لینی ہے تو صرف خدا کے پاس ہے۔ زندگی دینے والا زندہ خدا ہے، اور کوئی ہمیں زندگی نہیں دینی۔ اس لیے ہماری آس، ہماری امید ہمارا زندہ خدا ہے۔ جب ہم اس پر آ جاتے ہیں تو وہ موت پہ بھی ہمیں فتح یاب دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ کیونکہ ہمارے خداوند نے خود موت کو ہرا دیا اور ہمیں زندگی دی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی وہ سارے ہتھیار ہیں، ہمارے اختیار ہیں
اور ہمیں استعمال کرنے آنے چاہیے جو کلام کے مطابق ہے، جو زندہ کلام۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے اس کلام کو دل میں رکھ اور اس کی خوب حفاظت کر۔ جب یہ کلام میرے اور آپ کے پاس ہے اور ہمارے دلوں میں ہے، تو ہم دلوں میں جب ہوگا تو ہم اپنی زندگیوں کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ شاخیں اگر رہیں تو پتے بھی آئیں گے، یا دن برے ہوں یا اچھے بھی آئیں گے۔ اگر برے دن ہیں تو خداوند اچھے دن بھی دکھائے گا۔ شرط یہی ہے کہ شاخ درخت اگر کھڑا ہے تو پتے آ جائیں گے، زندگی مل جائے گی، تازگی مل جائے گی۔ اگر شیطان اسے ہی ختم کر دے گا جڑ سے تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے زندگی لینی ہے تو ہمیں صرف خدا کے پاک قدموں میں آنا ہے۔ آئیں ہم سب سے پہلے شکر گزاری کرتے ہیں اپنی بہن کی زندگی کے لیے۔ اسی طرح ہر ایک بیمار کو خدا باپ جہاں کہیں بھی ہے خدا باپ آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں اور وہ شفا پائیں، اور اسی طرح ہم سب شکر گزاری کریں جس طرح ہم اپنی بہن کی شکر گزاری کر رہے ہیں باپ جی۔ اور ہر زبان آپ کے نام کو مبارک ہے، کیونکہ آپ مبارک باد کے خداوند خدا ہیں، آپ لشکروں کے خدا ہیں۔ آپ ہمیں بچاتے ہیں، آپ ہمیں چھڑاتے ہیں، اور ہمارے دشمنوں کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں، ان کے شریروں کے کیا کرتے ہیں؟ دانت توڑ دیتے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ تیرے لوگوں پر تیری برکت رہے ہمیشہ، خدا کا فضل، خدا کی برکت ہمیشہ اس کے پاک لوگوں پر بنی رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔